حضرت ابو ادریس خولانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ غلط کام کرتے کرتے میں عاجز آ گیا، غلط کام کرتے کرتے میری طبیعت بوجھل ہونے لگی، غلط کام کرتے کرتے میں پریشان ہونے لگا، میرا دل گوارا نہ کرتا کہ ابو ادریس خولانی تو کسی غلط کام کو کر کے پیسے کمائے، روپیہ کمائے۔ جب غلط کام سے میں عاجز آ گیا تو میں کام کرنے سے رک گیا۔ جناب حضرت ابو ادریس خولانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک دن ہو گیا میں کام پر نہیں گیا، میرے گھر میں فاقہ ہو گیا، میرے بچے بھوکے ہیں، میری بیوی بھوکی ہے۔ دوسرا دن آ گیا میں کام پر نہیں گیا، میرے گھر میں فاقے پہ فاقہ ہو گیا ہے۔ تیسرا دن ہو گیا میں کام پر نہیں گیا، گھر میں بیٹھا رہا، میرے بچے بھی بھوکے ہیں، میری بیوی بھی بھوکی ہے۔ جب اپنے بچوں کو دیکھتا ہوں دل حیران ہوتا ہے، دل غمزدہ ہوتا ہے، دل پریشان ہوتا ہے۔ جب چوتھا دن آیا میں صبح اپنے بستر سے اٹھا، بستر سے اٹھنے کے بعد میں مسجد کی جانب گیا، نماز فجر ادا کی اور کرنے کے بعد میں کام کی تلاش میں نکل پڑا۔ جب میں کام کی تلاش میں گیا، لوگوں کے پاس پہنچا، کام کی تلاش میں پہنچا تو کوئی مجھے کام صحیح دینے کے لیے تیار نہ تھا، کوئی مجھے جائز کام دینے کے لیے تیار نہ تھا۔ جدھر بھی جاتا وہی لوگ غلط کام دینے کے لیے کھڑے تھے، میرا دل تیار نہ تھا، میں اس کام کو کرنے کے لیے تیار نہ تھا۔ کسی نے مجھے کام نہ دیا، کسی نے مجھے کام پر نہ رکھا، میں جب پریشان ہو گیا، حیران ہو گیا، صبح سے لے کر دوپہر کا وقت ہو گیا، میں اپنی گھر کی طرف روانہ ہوا، میں اپنے گھر کی طرف چلنے لگا۔ چلتے چلتے جب راستے میں پہنچا، پہنچنے کے بعد جب دیکھا کہ اذان ظہر ہو رہی ہے، جب اذان ظہر ہو گئی تو میرے دل میں خیال آیا، میرے دل میں تمنا جاگی، میرے دل میں شوق جاگا کہ اے ابو ادریس خولانی، کسی دنیا دار کا کام نہ ملا، کسی دنیا دار کی نوکری نہ ملی، کسی دنیا دار کا جب کام نہ ملا، اے ابو ادریس خولانی تو اب ایسا کر کہ خدا کا نوکر بن جا، خدا کی نوکری کر لے۔ کہنے میں نے پانی کی تلاش کی، پانی کو تلاش کیا، مجھے کہیں پانی نہ ملا۔ جب مجھے پانی نہ ملا تو میں نے وہیں گرم ریت سے تیمم کیا، اور تیمم کرنے کے بعد میں نے وہیں پر ظہر کی نماز ادا کی۔ جب ظہر کی نماز میں نے ادا کر لی، ظہر کی نماز سے جب میں فارغ ہو گیا، جب میں نے ظہر کی نماز پڑھ لی تو میں نے اس کے بعد پھر نماز پڑھنا شروع کر دی۔ میں نفل نماز پڑھتا رہا، نماز پڑھتا رہا، نفل نماز پڑھتا رہا۔ اے لوگو، جناب حضرت ابو ادریس خولانی رحمت اللہ تعالی علیہ بیان فرماتے گئے، کہتے کہ میں ظہر سے لے کے نماز عصر تک پڑھتا رہا۔ عصر کا جب ٹائم ہو گیا، عصر کا وقت ہو گیا، مجھے اپنے گھر کا خیال آیا، مجھے اپنی بیوی بچوں کا خیال آیا کہ میں اپنے بچوں کو 3 دن کا بھوکا چھوڑ آیا تھا، اپنی بیوی کو 3 دن کا بھوکا چھوڑ آیا تھا، اب میں کیا کروں؟ گھر کی جانب جاتا ہوں۔ پھر دل میں خیال آیا، دل میں خیال یہ آیا کہ بچے 3 دن سے بھوکے ہیں، بچے 3 دن سے پیاسے ہیں، کھانے کو کچھ نہ ملا ہے، گھر میں 3 دن سے فاقہ ہے۔ جب میں خالی ہاتھ جاؤں گا، بیوی بچے دروازے پہ کھڑے ہوں گے، جب مجھے خالی ہاتھ دیکھیں گے تو مجھے دیکھنے کے بعد غمزدہ ہو جائیں گے۔ جناب حضرت ابو ادریس خولانی رحمت اللہ تعالی علیہ بیان فرماتے ہیں، کہتے میں نے اپنا رومال لیا، رومال لینے کے بعد وہی گرم ریت پر بچھایا، گرم
ریت پر بچھانے کے بعد میں نے وہی گرم ریت اس رومال پہ ڈالی، اور ڈالنے کے بعد اپنے ہاتھ میں لے کے گھر کی طرف چلتا رہا۔ جیسے ہی میں مکان کے پاس پہنچا، میں نے دیکھا کہ میری شریک حیات میری بی بی دروازے پر کھڑی ہوئی ہے، میرے انتظار میں کھڑی ہے۔ جب میں دروازے پر پہنچا، اب میں نے ریت رومال میں اس لیے ڈال لی تھی، سمجھدار بی بی ہے، جب دیکھے گی سوچے گی کچھ کھانے کے لیے لے آئے ہیں، اندر لے جاؤں گا اور جانے کے بعد سمجھا دوں گا۔ مگر جناب حضرت ابو ادریس خولانی رحمت اللہ تعالی علیہ اے میرے عزیزو بیان فرماتے ہیں، کہتے کہ جب میں نے اپنے مکان کے پاس پہنچا، میری بی بی دروازے پر کھڑی میرا انتظار کر رہی تھی۔ جیسے ہی میری بی بی کی نگاہ میرے اوپر پڑی، مجھے دیکھنے کے بعد مسکرانے لگی۔ میں حیران ہو گیا، میں پریشان ہو گیا۔ 3 دن کا فاقہ ہے، میری بی بی مجھے دیکھ کے مسکرا رہی ہے۔ کہتے کہ میں گھر کے اندر گیا اور جانے کے بعد میں نے اپنی بی بی سے کہا، بی بی بچے کہاں ہے؟ تو بی بی نے کہا، اے میرے سرتاج، اے میرے شوہر، ہمارے بچوں نے کھانا کھا لیا ہے، کھانے کے بعد وہ پڑوس میں کھیلنے کے لیے گئے ہیں۔ جناب حضرت ابو ادریس خولانی رحمت اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ میں اپنی بی بی سے کہنے لگا کہ کھانے کے لیے تو 3 دن سے گھر میں کچھ نہ تھا، 3 دن سے گھر میں فاقے تھے۔ تو بی بی کہنے لگی، اے میرے سرتاج، تم بڑی محنت کر کے آئے ہو، بڑی مشقت کر کے آئے ہو، بڑا کام کر کے آئے ہو، پہلے تم کھانا کھا لو، بات میں کرنا۔ کہتے ہیں میری بی بی، ارے سنو تو ذرا، سنو تو صحیح۔ مگر بی بی کہتی ہے، میرے سرتاج ہاتھ منہ دھو لو، میں دسترخوان پہ کھانا لگاتی ہوں، تم بھی تناول فرمانا، میں بھی تناول فرماؤں گی۔ بچوں نے تو کھا لیا ہے، تمہارے انتظار میں نے نہیں کھایا تھا، میں بھی کھاؤں گی، تم بھی کھانا۔ اے میرے عزیزو، جناب حضرت ابو ادریس خولانی اپنے ہاتھ منہ دھو لیتے ہیں، دھونے کے بعد میں جب آتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں؟ بی بی نے دسترخوان پہ کھانا لگا دیا، لگانے کے بعد میں دونوں نے تناول فرمایا۔ تو بی بی کہنے لگی، اے میرے شوہر، اے میرے سرتاج، آج پتہ نہیں تم کس کریم کے یہاں نوکری کرنے گئے تھے، کس رحیم کے یہاں تم نوکری کرنے گئے تھے، پتہ نہیں وہ کتنا کریم تھا، اس نے تمہارے آنے سے پہلے کھانے پینے کا سامان گھر پہ بھیج دیا۔ اے میرے سرتاج، اب پتہ نہیں تمہیں رومال میں بھی کیا دے دیا ہے۔ بی بی رومال کی طرف جب جانے لگی، جناب حضرت ابو ادریس خولانی پریشان ہونے لگے، سوچنے لگے کہ رومال میں تو کچھ نہیں ہے، وہی گرم ریت لایا ہوں، جب یہ بی بی دیکھے گی تو اداس ہو جائے گی، غمزدہ ہو جائے گی۔ اے میرے عزیزو، سنو، جب بی بی رومال کی طرف گئی ہے، جب جانے کے بعد میں اس نے رومال دیکھا ہے، جناب حضرت ابو ادریس خولانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی جب نظر اس پہ پڑی ہے تو پیروں کے نیچے کی زمین کھسک گئی ہے۔ جناب حضرت ابو ادریس خولانی نے دیکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس گرم ریت کو ہیرو میں تبدیل کر دیا ہے۔ جب جناب حضرت ابو ادریس خولانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے جب اتنا دیکھا ہے، دیکھنے کے بعد میں سجدے میں پہنچ گئے، سجدے میں گر گئے ہیں، اور اللہ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھانے کے بعد میں کہتے، مولا اب سے میں کوئی غلط کام نہ کروں گا، اے مولا اپنی بیوی بچوں کے لیے نیک جائز کاروبار بھی کروں گا، کام بھی کروں گا، مولا تیری عبادت بھی کروں گا، مولا سے میں وعدہ کرتا ہوں تیری بارگاہ میں کہ نیک جائز کاروبار کام بھی کروں گا، اے مولا تیری عبادت بھی کیا کروں گا۔